درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اگر درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنوں، کنینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج بڑا مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ میرے لیے اس لیے مبارک دن ہے کہ آج جس جگہ عرس مبارک ہو رہا ہے تو یہاں پر جناب بھی تشریف فرما ہے اور قربت میں حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ آج الحمدللہ ذرا زیادہ قربت ملی ہے، تو جس کو جتنا سرور آ رہا ہے اتنے سرور کے ساتھ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد کریم نے حکم فرمایا ایک کلام کے لیے، وہ کلام میرے مرشد کی دل کی آواز ہے اور ہر سنگی کے دل کی آواز ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے، ہم نے سینے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، سینے مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، بولو عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی،
آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پربہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہا کی نظر گئی، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے ہے، وار دو جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پہ، وار دو جا، وار دو جا، وار دو جا، وار دو جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پہ، وار دو جان میں طٰہٰ کی حسین آنکھوں پہ، دونوں عالم، دونوں عالم، دونوں عالم، دونوں عالم، دونوں عالم، دونوں عالم، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، 1 لاکھ دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا، دونوں عالم کو ہی دیوانہ بنا رکھا ہے، دونوں عالم جنوبیک گدن شرماوے، بجلی ڈر دی عشق نمر مطبیعت بھی ہو جاوے، بجلی ڈر، بجلی ڈر دی عشق نمر مطبیعت بھی ہو جاوے، جے ہو جاوے سین چمن نو گلشن سی سنواوے، جے او خط بلا جے پاوے حد بھلا تو ود جاوے، یہ جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وگ جاوے، پیشانی تے چمک نورانی نینا گجل سغاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا برلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماغی، آزم ایڈا سونا ماغی، آزم ایڈا سونا ماغی، کدرے نظر نہ آوے دونوں۔ تو پورے سال کی سیاہی کو اللہ اور رسول کے ذکر کے ساتھ اور مرشد کامل کی روحانی توجہ کے ساتھ صاف کر کے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ شیخ کامل کی برکت سے، آپ کی نگاہ سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کی توجہ سے ہی ممکن ہے۔ انشاءاللہ حسب معمول جس طریقے سے عرس مبارک کے معمولات ہیں، کل صبح 9 بجے
اختتامی دعائیہ نشست کا آغاز ہوگا۔ تمام ساتھی بر وقت تیار ہو کر کے 9 بجے تک انشاءاللہ پنڈال میں تشریف فرما ہوں گے تاکہ اس اختتامی دعائیہ محفل میں نشست میں دوست احباب شریک ہو سکیں۔ اور جب سے قبلہ عالم خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام غوث زمان محی الدین حضرت خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا، تب سے سنگیان طریقت کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ عالم کی زندگی پر حالات پر کتاب لکھی جائے۔ دوستان محترم، جب بھی کوئی شخصیت ظاہری طور پہ موجود ہوتی ہے، اس کی خدمات کا، اس کے معمولات کا اور اس کی توجہات کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو یقین جانے کہ ایسے ایسے راز عیاں ہوتے ہیں کہ آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو شاید صفحات کم پڑ جائیں لیکن وہ لکھنا کم نہیں ہو سکتا۔ اور جب دوست احباب مرشد کریم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الجمال الشیخ پیر محمد بدر عالم جان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد پشاور آپ کے حکم پر جب سنگیان طریقت اکٹھے ہوئے تو ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت خواجہ ابو الخیر کی شخصیت ایسی تھی کہ جن کے اوپر لکھنے کے لیے ہمیں ایک طویل عرصہ درکار ہے، کہ آپ نے کسی ایسے شعبے کو، کسی ایسی جگہ کو خالی نہیں چھوڑا کہ جہاں سے خیر کی آواز کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکیں۔ تو مفصل تذکرہ تو انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا جو آپ احباب کے اور ہمارے سامنے آئے گا، لیکن قبلہ حضرت خواجہ ابو الجمال کے حکم پہ مختصر اور ابتدائی تذکرہ خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب کے نام سے کتاب چھاپ دی گئی ہے اور وہ نیچے اسٹال پر بھی موجود ہے۔ جاتے ہوئے سارے دوست اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر کے جائیں، اور اسی طریقے سے مرشد کریم حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روحانی نظر عطا فرمائی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے ہر کار خیر کے اوپر اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہر اس کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ جو امت کے لیے باعث خیر ہو۔ اور موجودہ دور میں جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر مختلف انداز سے حملے کیے گئے، تو حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب آپ کے حکم سے، چاہے وہ ظاہری انداز سے مجالس میں ہو، تنہائی میں ہو، یا وہ احباب جو لکھنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی آپ نے اسی انداز سے فرمائی۔ انہی احباب میں ہمارے حلقہ طریقت میں ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر الخیری صاحب، جنہوں نے مرشد کریم کے حکم پہ ختم نبوت پہ بہت کام کیا اور کر بھی رہے ہیں، اور یقیناً این سعادت بزور بازو نیست، یقیناً یہ اس ولی کامل کی توجہ کی برکت ہی ہے۔ تو مرشد کریم کے حکم سے آپ کی سرپرستی میں انہوں نے ایک کتاب مرتب کی کہ جو کہ اولیات ختم نبوت کے نام سے ہے، جس میں ان تمام احباب کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس ختم نبوت کے حوالے سے اولین نقش ڈالا۔ دوستان محترم، ان کتابوں کا جو تعارف ہے وہ صحیح انداز سے تو حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر الخیری صاحب کل کی مجلس میں پیش فرمائیں گے۔ ابھی عرض کرنا یہ مقصد تھا کہ جب آپ ساتھی جائیں تو نیچے سٹال پہ یہ کتابیں موجود ہیں، تو اپنے ساتھ ان کتابوں کو ضرور رکھیں، پڑھیں، اپنے گھروں میں لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کی نشست میں جہاں پہ باقی معاملات ہوں گے تو مرشد کریم کی زیر سرپرستی، زیر سایہ عظیم دینی درسگاہ جامعہ ابو الخیر فاؤنڈیشن میں
پڑھنے والے وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں سمایا ہے، ان کی دستار بندی بھی صبح کی نشست میں انشاءاللہ کی جائے گی، اور مرشد کریم اپنی دعاؤں سے ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائیں گے اور علماء کرام اسناد تقسیم فرمائیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن الحکیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وفي مقام آخر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، سٹیج کے اوپر بھی اور اول سے آخر تک، پھر اسی بلڈنگ کے دوسرے ہال میں بھی، بیسمنٹ میں اور باہر جو بھی احاطہ ہے، آواز جہاں تک جا رہی ہے، اپنی صداؤں کو یومئذ تحدث اخبارہا کا مصداق بناتے ہوئے اس رات کو اپنے اوپر گواہ کر لو کہ رات کے پچھلے پہر زبانیں یا رب کے ذکر کے ساتھ اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے ساتھ وابستہ رہی۔ اب یہ نشست اختتام کے قریب ہے، اور اختتام ہمیشہ دعا پر ہے، جس کے لیے ارشاد ہوا کہ الدعاء مخ العبادہ، اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ الدعاء هو العبادہ۔ اور دعا جو ہے اس کا کام بنتا ہے
دل کے حال سے۔ جب حال اور کال متصل ہو جائے، دنیا سے منفصل ہو جائے، تو رب کی طرف سے پھر اپنے رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، نیچے دائیں بائیں، سب سے پہلے تو درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت ہے۔ خلافت بحیثیت وزن شخصیت نہیں، خلافت بحیثیت عقل و دانا ہے، تقوی و منزلت ہے، اور نظر الی الرسول سے لے کر کے فنا رسول کے مقام سے فنا فی اللہ تک چلی جاتی ہے۔ نعرے لگتے ہیں خلافت کے، لیکن خلافت بھی خلیفہ کو تلاش کر رہی ہے، اور اب جو خلافت ہے نہ میرے ووٹ سے ہے نہ تیرے نوٹ سے ہے، اگر ہے تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہے سارے۔ اور یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو تانا بانا بن رہے ہیں ہم، یہ اسی نظر کے التفات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں۔ کچھ عقل والے کہتے ہیں کر کیا رہے ہو، دل والے کہتے ہیں جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو۔ عقل والے کہتے ہیں جا کدھر رہے ہو، اہل دل کہتے ہیں جدھر جا رہے ہو صحیح جا رہے ہو۔ عقل والے سوچ رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہو، سوچ کیا رہے ہو، اہل دل کہتے ہیں جو سوچ رہے ہو صحیح سوچ رہے ہو۔ تیری یاد تیری یاد میں ہوا جب سے گم، مجھے گم شدہ کا خیال ہے، نہ تو دور ہے نہ تو دور ہے، نہ قریب ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ کچھ لوگ حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کا زمانہ خلافت ہے، ایک شخص ہے
اپنے ساز اور آواز سے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، گرویدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گرویدہ بناتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر اے خلیفۃ المسلمین، آپ تدارک کریں اور اپنے نظر سے جو ہے پہچان لے، جب حال اور کال کی نشستیں بن جاتی ہے، سوال بھی ادنا نہیں رہتا، سوالی بھی اعلیٰ بن جایا کرتے ہیں۔ تغافل کی دنیا سمٹ جاتی ہے اور ذکر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ ایک زبان کا ذکر ہے، اللہ اللہ اللہ، سننے والے سن رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک ذکر اعمال کا ہے، جسم کی حرکت کا ہے۔ جب زبان خاموش ہو جائے اور ذاکر چلنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنے والے کا دل گواہی دیتا ہے، وہ دیکھو اللہ کا ذاکر جا رہا ہے۔ اب جو اس ماحول میں آئے، سوالی بھی ادنا نہیں بنتا، وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ سالانہ اجتماع کی تقریب آئی، جو دن قریب ہو گئے، حالات میں انتشار شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دوست اکٹھے ہو گئے، یا حضرت کیا وجہ ہے؟ یہ حالات کچھ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، خیر والوں کی ڈیوٹی اپنے خیر کے راستوں پر لگ چکی ہے اس کے بعد۔ پھر کچھ موسم کی اثرات جو ہے وہ کچھ بدلنا شروع ہو گئے۔ یاد رکھو ایک بات، جب رب کا ذکر ہو دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبولیت کے درجے پر جاتی ہے۔ کوئی بھی آئے دعا کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں پلٹتا، لیکن کبھی کبھی برسنا کئی برساتوں کے مسائل کو سمیٹ کر کے خیر کی طرف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ جو بارش برسی آپ کو میدان سے اٹھا کر چھت میں لے آئے اور کئی میدانوں سے اکٹھے ہوئوں کو اٹھا کر کے گھروں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ راز ہے رب کے کہ میرا رب کب کس کو کس وقت کس مقصد کے لیے نکال دیتا ہے اور کس کو اٹھا کر کے اپنے تنہائی میں بٹھا کر کے زبان کو اپنے ذکر سے وابستہ کر دیتا ہے۔ آج سے کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، سفر پر تھے، یہ 2 صحابہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے پیچھے۔ امریکہ کے ایک اسٹیٹ اٹلانٹا سے ہیوسٹن کا سفر تھا۔
جب جہاز میں داخل ہو گئے تو جو سٹنگ تھی وہ 3 رو کی تھی، پتلا سا جہاز تھا، ایک ونڈو تھی، ایک آئل تھی، پھر ایک ونڈو تھی، مڈ میں ذرا راستہ تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو سیٹ میری مڈ میں آئی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اس کو سن لیں، پھر میں آگے بات لے کر کے جاتا ہوں۔ اور بطور تحدیث نعمت کے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ مڈ میں جب میں بیٹھا، ایک کپل داخل ہوا، ایجڈ تھا، عمر کے ایک حصے میں تھے۔ وائف نے اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور پکڑ کے لا کر کے اس کو سیٹ پر بٹھایا۔ مڈ میں تھا، سائڈ پر پھر وہ بیٹھی۔ ان لوگوں کی تربیت بچپن سے اسکول سے شروع ہو جاتی ہے۔ واٹ از دا رائٹ آف پیسج، راستے کا حقوق کیا ہے، ہمسائے کا حقوق کیا ہے، دوست کے حقوق کیا ہے، ہر چیز کا ایک رائٹ اور ایک پازیٹو پہلو ان کو دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تربیت جو ہے، کئی فلاسفر کتابیں کنگالتے رہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے جب اس مرکز و محور پر نظریں ٹک گئی، پھر ادھر سے یہ تربیت کے اعلیٰ معیار کو اٹھا کر کے اپنے معاشروں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر کے انہوں نے دوسرے قوموں کے سامنے ایک عملی نمونہ تیار کر دیا ہے۔ اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی کے محتاج نہیں۔ تیرے پاس جو خزانہ ہے، تیرے پاس جو ٹریجر ہے، وہ تیرے ساتھ جو ہے میرے آقا کی زندگی کا اعلیٰ معیار ہے۔ اور جب تک یہ امت حضور کی محبت اور اتباع کو لے کر کے اور پھر اپنے آپ کو اس دائرے میں نہیں رکھے گی، اس وقت تک دین کا راستہ آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میلاد کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا، میلاد بمعنی بعثت ہے۔ جس کو مفہوم بعثت سمجھ آ گئی، رب نے اس کے اوپر دین کا راستہ آسان فرما دیا اس کے اوپر۔ اور جب یہ امت میلاد مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ پر اکٹھی ہو جائے گی، بس پھر سمجھ لو کہ امت جو ہے حال اور کال کے ایک نقطے پر آ گئی۔ اب اس امت کو چلانے والا وہ خلیفہ اپنی نظر رحمت سے بھی پہچان لے گا اس وقت۔ جب آ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہم میاں بیوی تو ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے یہ اس کی ہے، میری سیٹ یہ ہے، میری یہ ہے۔ اس لیے دوستان محترم، جو جس سیٹ پر بیٹھا ہو، عالم ہے، شیخ ہے، مقتدی ہے، استاد ہے، دین کی خدمت کا جو حصہ جس کو جس انداز میں ملا ہے، بس اس خدمات کو ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ جس دن قدر سے دیکھنا شروع کرو گے، یہ جو دلوں میں تفاوت ہے، دلوں کے اندر جو کینچی چل رہی ہے، یہ رک جائے گی، دل اکٹھے ہونا شروع ہو جائے گا۔
ہر شخص کی دین کی خدمت کو سراہو، جو جس انداز میں کر رہا ہے اس شخص کی بھی قدر کرو جو ایک چٹائی بچھانے والا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، اور میں کہتا ہوں تم تعریف نہیں کرتے، تم اللہ کی تعریف کے ضمن میں ایک صفت سے محروم ہو رہے ہو، جو تعریف کے قابل ہے، دین کا ادنا غلام ہے، تم اس کی تعریف کر دو گے، رب تیرے چرچے بلند کر دے گا اس کے بعد۔ یہ مزاج اس دور میں بدلنے والے ہیں، اور جب تک یہ مزاج نہیں بدلیں گے، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک جو ہے اس امت کے اندر یہ جو فکروں کا انتشار ہے یہ اس وقت تک اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور اور فکر کرو، تدبر کرو، اچھی طرح سوچو، اور جب سوچ لو قدم اٹھاؤ تو پھر کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جو قدم اٹھے گا میرا رب تیرے قدموں کو کبھی خالی پلٹائے گا نہیں۔ اس کے بعد میں سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے سارے سنگیان طریقت کو، اور آج میرا دل ادھر سے ادھر ہوا، اس راستہ جو ہے نا شریعت کا اور طریقت کا، بس مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ جس کو سمجھ آ گئی وہ گھر نہیں بیٹھا، وہ اچھل کر کے اللہ کے ذکر میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد جتنے احباب آئے، راستے کی مشکلات ایک طرف تھی، مسائل ایک طرف تھے، لیکن انہوں نے مسائل کو نہیں دیکھا، مسائل کو سلجھانے کے والے کی طرف دیکھا۔ بس بات یہ ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے پیر کبھی رکتے نہیں ہیں اس کے بعد۔ اور اس کے بعد جتنے علماء احتشام اس وقت سٹیج کی زینت بنے، ان علماء احتشام کے نام وقتاً فوقتاً دیے، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں، اور اس خدمت دین کی فکر کے پھیلانے کے اندر انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے آئے ہیں۔ کراچی سے، اور اسی طریقے سے یہ سوات کے ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے صاحب طریقت و شریعت، یہ لاہور سے، اور پھر اسی طرح امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے کئی معتبر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ان کا یہ آنا ہم سب کے لیے خیر اور برکت والا۔ اب بات کو میں سمیٹنے کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ جو ہی وہ بیٹھ گئے، وہ خاتون، میں نے اس خاتون سے کہا کہ if you wanna change the seats so you can please، وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی are you sure، کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم چاہتے ہو؟ میں نے کہا یس۔ میں اٹھا، میں ادھر چلا گیا، وہ خاتون ادھر بیٹھ گئی۔
فلائٹ ٹیک آف کر گئی، گھنٹے کے بعد پھر لینڈ ہو گئی۔ جب لینڈ ہو گئی اور اترنے کا وقت آیا، وہ اٹھی، خاوند کو ہاتھ سے پکڑا، میری طرف دیکھ کر کے ایجڈ عورت ہی مسکرائی اور مجھے کہنے لگی تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹوڈے آئی سا اے ریئل فیس آف مسلم۔ بس میں نے شکر اس پر ادا کیا کہ اے اللہ، نہ میں نے تقریر کی، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ کوئی اور واعظ و نصیحت کی، بس بارگاہ مصطفیٰ سے ایک اسوہ حسنہ کے ایک عمل کو لیا۔ اس عمل نے ایک غیر مسلم کی نظر میں ایک مسلمان کے امیج کو ظاہر کیا۔ اے اللہ، بس قیامت تک یہ وجود ایسا بن جائے کہ جو دیکھے وہ سمجھ جائے کہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اب مسلمان سے کیٹیگری اوپر جانی چاہیے، اوپر جانی چاہیے اس سے، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی۔ آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے ہر انداز سے اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے۔ نظر جب آپ پر پڑے گی اور وہ آپ کی نظر دل پر آئے گی، اس دل سے جو نظر کسی پر پڑے گی وہی نظر کسی کو آپ کا گرویدہ بنانے کا ایک انداز اختیار کر جائے گی اس کے اوپر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ اس کو دیکھیں، خلیفۃ المسلمین ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ ایک دو لوگوں کو کہا جاؤ اس شخص کی تلاش کرو جہاں وہ مجلس سجائے، کچھ پڑھے، مجھے آ کر بتاؤ۔ ایک دو دن کے بعد وہ دوڑتے ہوئے یا امیر المومنین فلاں علاقے میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے۔ آپ گئے، چہرہ چھپایا، کھڑے ہو گئے، کان لگایا، سن کر کے پلٹ کر کے آ گئے۔ تفقہ فی الدین اور ہے اور دین کا علم کا پڑھنا اور ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین تو جو ہے ڈاکٹر شمل این میری نے بھی پڑھا تھا، اور بہت سارے غیر مسلموں نے قرآن کے تراجم بھی پڑھ لیے، ہر چیز پڑھ لی، اور وہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے دین کو سمجھا وہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری بن گئے، اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر بن گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ اگر فقہ کے تناظر میں آئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے، امام مالک بن گئے، اور یہی روحانیت کے انداز میں آئے تو حضرت خواجہ ابو الخیر بن گئے۔ انہوں نے ہمیں شریعت و طریقت کی سمجھ دی، طوطے کی طرح نہیں رٹایا کہ بس بیٹھ جو شروع ہو جاؤ۔ قبلہ عالم کی ایک بات کر کے میں اس پر پھر آگے چلتا ہوں۔ صوفی لیاقت صاحب بکھر کے لیا کے ادھر موجود ہوں گے۔ ان کے گاؤں کے پاس عیسائیوں کا گرجا اور جو ہے گاؤں تھا۔ لیاقت کا جو گاؤں کا راستہ تھا اس کے گھر کا، وہ عیسائیوں کے چک سے اور اس چرچ سے گزر کر جاتا تھا۔ مولانا شفیق صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی گواہ ہوں گے۔ آپ سالانہ دورے پر گئے اور دوست استقبال کے لیے کھڑے تھے، ذکر ہو رہا تھا، اتوار کا دن تھا۔ جو ہی اس گاؤں کے قریب ہو گئے تو اس چرچ سے آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے آواز دے دی ٹھہر جاؤ۔
صوفی قمر اسلام صاحب صوفی نور محمد صاحب سے کہا کہ اتوار کا دن ہے تو یہ چرچ میں یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. اس نے کہا جی آج ان کا اتوار ہے. آپ نے فرمایا اب ذکر نہیں کرو، خاموشی سے چرچ کے سامنے سے گزر جاؤ. خاموشی سے چرچ کے سامنے سے گزرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اب اس پادری کو بھی پتہ تھا ہر سال ان کے کوئی شیخ بزرگ آتے ہیں اس گاؤں میں. خاموشی سے گزرے. جب ان کی پریئر ختم ہو گئی وہ پادری باہر نکلا اور لیاقت کے ابو کے پاس آیا کہ تمہارے مرشد آئے ہیں، استاد آئے ہیں. اس نے کہا ہاں. کہتے تم لوگ آج باہر وہ ذکر کرتے ہوئے نہیں گزرے. تو اس نے کہا کہ ہمارے مرشد نے کہا کہ وہ اپنی پریئر کر رہے ہیں اس لیے خاموشی سے گزرو. اب وہ پادری کہتا ہے میں نے بھی قرآن پڑھا ہے لیکن آج سمجھ آ گئی کہ قرآن سکھاتا کیا ہے. اس کے پاس قرآن اور صاحب قرآن. قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کا اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے. اگر اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے تو جس پر صاحب قرآن کی نظر ہو جائے بس اس پہلو میں بیٹھ جاؤ، میرا رب تجھے اسی راستے کا راہی بنا دے گا. اس کے بعد اور اسی کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر اسوہ حسنہ کو سمجھنا ہے تو صادقین کے پیچھے لگ جاؤ. اور جو لگ گئے پھر میرا رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. دوستیاں تو بڑی ہے لیکن یہ کیا ہی اچھی دوستیاں ہیں اس کے بعد. حضرت عمر پلٹ کر کے آ گئے. وہ لوگ پھر آ گئے یا امیر المومنین. آپ نے اس شخص کو روکا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا میں گیا، میں نے سنا اس کے اشعار میں کوئی شرکیہ اشعار نہیں تھے، اس میں کوئی لغو بات نہیں تھی. اس شخص کا تو دل ٹوٹا ہوا تھا، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے لوگوں کو راضی کر رہا تھا. اس کے بعد اللہ اکبر. کچھ دن گزرے، حضرت عمر سو رہے ہیں، القاء ہوا اے عمر اٹھو، آج ایک شخص مجھ سے دوستی کرنے آیا ہے، جاؤ اس کی خبرگیری کر لو. اس کے پر جب کوئی شخص باخبر ہو جائے وہ ذاکر بن جاتا ہے. جو ذاکر بن جائے بس اس ذکر سے اس کی وہ خبر بیدار ہو جاتی ہے، وہ فکر کرنے والا بن جاتا ہے اور اس فکر سے ذاکرین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات آخری سانس تک ہم سب کو اللہ اسی دین متین کی خدمت میں رکھے اور ہر اس سوچ سے، ہر اس فکر سے محفوظ رکھے جو کمرشل کی طرف لے کر کے جاتی ہے. آخر میں جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے، میں صمیم میں قلب سے ان کا شکریہ کہ وہ حضرات اس حالات میں تشریف لائے. اور اسی طریقے سے جو حضرات ایک ہفتے سے یہاں پر مختلف امور میں اپنی سروسز فراہم کر رہے تھے، چاہے وہ مختلف انداز میں لنگر کی شکل میں تھے یا دیگر جو بھی ہم نے اس عرس کی تقریب کے لیے مختلف جو ٹاسک فورس بنائی تھی اس کے اندر جس نے جو خدمت میں حصے ڈالے، تو ہم بطور انسان اس کو نہیں بھول سکتے، تو جن کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کیسے بھول سکتا ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اسی ذکر پر استقامت نصیب فرمائے. اب آخر میں انشاءاللہ سلام کے ساتھ دو اشعار اور اس کے ساتھ دعا ہو جائے گی. تمام حضرات سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر بڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ دعا سے پہلے میں ARYQ-TV کی پوری ٹیم اور خصوصیت کے ساتھ ARYQ-TV کے مالک جناب حاجی عبدالرؤف صاحب جو کہ مرشد کریم کے ساتھ ایک انتہائی محبت اور پیار اور اخلاص والا تعلق رکھتے ہیں، ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مرشد کریم کی خدمت میں عرض کروں گا تمام ٹیم کے لیے اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ الہ العالمین، ہم سب تیری بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں۔ اے اللہ، رات کا پچھلا پہر ہے، اور یا الہی جتنی ساعتیں گزری تیرے فضل تیری رحمت کے سائے میں زبانوں سے قال اللہ قال الرسول اور ذکر کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ اے اللہ، تیرا فرمان علی شان ہے
وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، تو اے اللہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہیں یا رب تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ آج کی اس اجتماع کے اندر جہاں عمر کے ایک آخری حصے کے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، جوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، کوئی تو ایسا ہے کہ اے اللہ جس کے ہاتھ اٹھنے سے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچے نمازی بنائے، سچے ذاکر بنائے، استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نفس اور شیطان کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے، تو رحیم ہے، رحم فرما دے۔ مولا کریم جو بھی احباب پورے پاکستان کے گوشے گوشے سے آئے ہیں اور دنیا کے ہر ملک سے ایک نمائندگی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ جب گھروں سے چل رہے تھے تو تیرے فضل، تیرے عطا سے، تیری ہمت اور طاقت سے وہ چل پڑے، اور اس نیت سے اے اللہ چلے ہیں کہ عطا تیری ہے یا اللہ طاقت تیری ہے، جب بھیج رہے ہو تو خالی ہاتھ بھی نہیں پلٹاؤ گے۔ اے اللہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ پلٹائے۔ اے اللہ تجھے شہر مدینہ کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے شہر مدینہ کی ان گلیوں کا واسطہ ہے، تجھے ان ہواؤں کا واسطہ ہے۔ اے اللہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا انداز کا واسطہ ہے۔ اے اللہ جب تیرے حبیب کے ہونٹ ہلتے تو یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا تھا۔ اے اللہ جب تیرے حبیب کی نظر رحمت تیری بارگاہ میں اپنی امت کے لیے اٹھتے تو اے اللہ تو ہمیشہ اپنے حبیب کی لاج کے صدقے امت پہ نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ اسی انداز رحمت سے ہمارے اوپر اللہ کرم فرما دے۔ الہ العالمین جو بھی آئے ہیں اللہ سب پر نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اس راستے کے اندر اپنے اپنے انداز اور حیثیت سے لگے ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر اپنے کرم کے دروازوں کو کھولے رکھے، ان کی زبانوں کو آخری سانس تک اسی دین، اس ذکر کی خدمت سے وابستہ رکھے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، قرضدار ہیں قرض سے نجات دلا، بے اولاد ہے اولاد نصیب کرے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک بنائے۔ الہ العالمین گھروں کو اپنی رحمتوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ اس وقت تمام عالم اسلام ایک مشکل میں ہے، اے اللہ اس امت کے اوپر رحم فرما دے۔ ایسے لوگ افراد کو اللہ آگے لے کر کے آئے جو اس امت کی کشتی کو اس بھنور سے نکال دے، اور جن کے ہاتھوں میں اے اللہ تو نے خدمت رکھی ہے، اے اللہ ان ہاتھوں کے اندر ہمیں بھی شامل حال فرما دے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جتنی خواتین آئی ہیں اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے، علماء احتشام تشریف لائے ہیں، اے اللہ ان کا آنا ہم سب کے لیے خیر والا بنائیں۔ یا الہی اس جگہ کو تا قیامت آباد رکھے، اس جگہ سے یا اللہ یہ قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو تا قیامت آباد رکھے، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اسی دین کا خادم بنائے، اسی ذکر کا خادم بنائے۔ الہ العالمین جو سنگیان طریقت جس انداز میں اے اللہ اپنی خدمتوں کے اندر شامل ہے، اے اللہ کسی کے سامنے ہے یا نہیں ہے لیکن تیری بارگاہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ سب پر نظر کرم فرما دے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک کے اندر امن و سکون پیدا فرما، اللہ اس کی سرحدات کی حفاظت فرما دے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کچھ احباب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اس وقت حضرت علامہ مولانا مفتی مکرم خان صاحب تشریف فرما ہے، اور جو بڑے ہی مخلصین میں سے ہے، اللہ آپ کو مزید برکت عزتوں سے نوازے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مولانا
نثار نوری صاحب جنہوں نے تقریر کی، اللہ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ پھر سید منیر اللہ شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی خیر و برکت فرمائے، اور حضرت مولانا بشیر احمد صاحب، اللہ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ یا الہی بہت سارے اس وقت احباب موجود ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی اسد ستی صاحب تشریف فرمائے خصوصی طور پر، اللہ ان کا سایہ صحت کے ساتھ رکھے، اس ادارے کو اللہ مزید برکتوں سے نوازے۔ دوستان محترم سارے مل کر دعا فرمائے کہ قبلہ عالم کے درجات کو اللہ اور مزید بلند فرمائے، ان کے اس فیضان کو تا قیامت اسی طرح جاری رکھے۔ الہ العالمین جو علماء اس وقت آستانہ خیریہ کے اندر، گلبرگ کے اندر جو جامعہ ہے، اس کے اندر یہ اسباق کے منازل کو طے کر رہے ہیں، اے اللہ انہی میں سے ایسے علماء، فقہاء، صلحاء پیدا فرمائے کہ جن کے دلوں کو اے اللہ تو دین کے صحیح معنوں میں اللہ مرکز و محور بنائے، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں صحیح معنوں میں اللہ دین کی خادمہ بنائے۔ یا الہی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے اروائی کی جتنی ٹیم آئی ہے اللہ سب پر نظر کرم فرما دے، جتنے بھی احباب لنگر میں ڈیوٹیاں دے رہے تھے، جتنے سنگیوں نے جس انداز میں خدمت کی، اے اللہ یہ دنیا بھی ان کے لیے روشن اور قیامت کا دن بھی سایہ رحمت میں رکھے۔ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر است فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخشو بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔